بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عزیر علیہ السلام کا مکمل واقعہ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں، تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ اینڈ تک لازمی بنے رہیے گا۔ دوستو، حضرت عزیر علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اور حضرت زکریا علیہ السلام سے پہلے مبعوث فرمایا۔ دوستو، یہ 6 صدی قبل مسیح کی بات ہے، جب بنی اسرائیل کی سرکشی، نافرمانیاں اور مشرکانہ حرکتیں حد سے بڑھ چکی تھیں۔ ہر طرف ظلم و جبر، فساد اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے پیغمبروں کے ذریعے بنی اسرائیل کو متنبع فرمایا کہ اپنی ان کبھی حرکتوں سے باز آ جائیں، ورنہ گزشتہ قوموں کی طرح انہیں بھی عذاب الہی کا سامنا کرنا ہوگا۔ بار بار کی تنبیہ کے باوجود جب ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور ان کی بدعمالیاں روز بروز بڑھتی چلی گئیں، تو قوم عمالقہ کا ایک ظالم و سفاک بادشاہ، جس کا نام بخت نصر تھا، بابل سے ایک بڑی فوج کے ساتھ آندھی و طوفان کی طرح راستے کی حکومتوں کو پامال کرتا فلسطین کی طرف بڑھا اور تھوڑے ہی عرصے میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ دوستو، تورات کے مطابق 40,000 سے زائد علماء قتل کر دیے گئے، یہاں تک کہ وہاں تورات کا ایک بھی عالم زندہ نہ بچا۔ اس کے ساتھ ہی بخت نصر نے بنی اسرائیل کے 80,000 افراد کو قیدی بنایا اور انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہنکا کر بابل لے گیا، جن میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے، جو اس وقت نوعمر تھے۔ دوستو، بخت نصر کے حکم پر اس کی خونخوار فوج نے بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمام باقیات کو تباہ و برباد کر دیا۔ عظیم الشان محلات کھنڈرات میں تبدیل کر دیے گئے۔ ہیکل سلیمانی میں موجود وسیع و عریض اور نادر و نایاب کتب سے مزین کتب خانہ جلا کر راکھ کر دیا، جس میں تورات کے اصل نسخے بھی تھے، نیز تابوت سکینہ بھی کہیں غائب کر دیا گیا۔ پیارے دوستوں، تورات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس ظالم و جابر بادشاہ پر عذاب نازل کیا اور اس کی شکل مسخ کر دی۔ دوستو، حضرت عزیر علیہ السلام ایک طویل عرصے تک دیگر اسرائیلیوں کی طرح بابل میں قید رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کو منصب نبوت پر سرفراز فرمایا۔ دوستو، حضرت عزیر علیہ السلام کو جب بابل کی اسیری سے نجات ملی تو بحکم خداوندی دوبارہ بیت المقدس تشریف لے گئے۔ اس وقت تورات کا کوئی حافظ زندہ تھا اور نہ ہی تورات کا کوئی نسخہ موجود تھا۔ آپ علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی کہ اب اللہ کے کلام کو عام لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اسرائیلیوں کو جمع کیا، اور چونکہ آپ علیہ السلام نے بچپن ہی میں تورات حفظ کر لی تھی، لہٰذا اسے ان سب کو سامنے پڑھ کر تحریر کروایا۔ بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ جس وقت انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کیا تو سب کی موجودگی میں آسمان سے 2 چمکتے ہوئے شہاب اترے اور حضرت
عزیر علیہ السلام کے سینے میں سما گئے۔ دوستوں، تب حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو از سر نو تورات مرتب کر کے عطا فرمائی۔ جب وہ اس اہم کام سے فارغ ہوئے تو بنی اسرائیل نے انتہائی مسرت کا اظہار کیا اور ان کے قلوب میں آپ علیہ السلام کی قدر و منزلت بڑھ گئی، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی یہ محبت اور گمراہی میں بدل گئی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ پہلے کافر بھی اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، اور یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں۔ اللہ انہیں ہلاک کر دے، یہ کہاں بھٹکے ہوئے ہیں۔ دوستو، ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ اس فرمان الہی کا کیا مطلب ہے، اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ یہود نے کیوں کہا؟ دوستو، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی خاطر پوری تورات حفظ کر لی، جس پر انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام بھی اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ بغیر کتاب کے پوری تورات سنا سکیں اور پیش کر سکیں، جبکہ عزیر علیہ السلام ہمارے پاس پوری تورات بغیر لکھی اور بغیر کسی کتاب کے لے آئے۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے کئی گروہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ دوستو، حضرت عزیر علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بارے میں قرآن و حدیث اور تاریخ کی کتب میں زیادہ مواد نہیں ملتا۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ میں صرف ایک جگہ آپ علیہ السلام کا نام مذکور ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کی آیت 259 میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کے بارے میں علماء و مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ خود تورات میں حضرت عزیر علیہ السلام کے نام سے کتاب صحیفہ عزرا میں بھی ان کی اپنی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ صرف اس قدر پتہ چلتا ہے کہ جس وقت بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تو آپ کم عمر تھے اور قید کر کے بابل لے جائے گئے تھے۔ پھر بابل کی قید سے دوبارہ بیت المقدس کی تعمیر تک آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ ہی رہے۔ دوستو، ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام کے والد کا نام سروحہ تھا۔ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور پھر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی تھی۔ وہ کہنے لگا، اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا اور 100 سال کے لیے پھر اسے اٹھایا۔ پوچھا، بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ کہنے لگا، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا، تم پر 100 سال اسی حالت میں گزر چکے ہیں۔ اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو، یہ خراب تو نہیں ہوئے، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو۔ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر پر ہم کس طرح گوشت پوست چڑھاتے ہیں۔ اس طرح حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی، اور اس قدر کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جس شخص کا ذکر ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ حضرت
علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا رجحان بھی اس جانب ہے کہ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام سے متعلق ہے۔ پیارے دوستو، مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو بابل میں بخت نصر کی قید سے نجات ملی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اب تم واپس بیت المقدس جاؤ، ہم اس کو دوبارہ آباد کریں گے اور ایک خوبصورت اور پر رونق شہر بنائیں گے۔ چنانچہ وہ جب وہاں پہنچے اور شہر کو تباہ و برباد اور کھنڈرات میں پایا تو حیرت اور تعجب کے ساتھ بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، اس مردہ بستی کو کیسے زندگی ملے گی؟ اللہ جل شانہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس کے بعد ان کی موت کی نیند کا واقعہ پیش آیا۔ پھر جب وہ دوبارہ زندہ کیے گئے تو بیت المقدس یروشلم ایک آباد اور پر رونق شہر تھا۔ دوستو، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسحاق بن بشیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام بڑے دانا نیک انسان تھے۔ ایک دن اپنی زمین کی طرف نکلے، واپسی میں ایک ویران عمارت میں ٹھہر گئے کیونکہ گرمی سخت تھی۔ آپ علیہ السلام اپنے گدھے سے اتر کر عمارت میں داخل ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ کھانے کے 2 ٹوکرے تھے، ایک ٹوکرے میں انجیر اور دوسرے میں انگور تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھ موجودہ پیالہ نکالا اور اس میں انگور نچوڑے، پھر خشک روٹی نکالی اور اسے مشروب میں ڈال دیا تاکہ کچھ نرم اور میٹھی ہو جائے تو کھا لیں۔ پھر آپ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے۔ نظریں عمارت کی ویران چھت کی طرف اٹھیں تو دیکھا کہ یہ عمارت اپنے عرشے پر کھڑی ہے اور اس کے رہنے والے مر چکے ہیں، جن کی بوسیدہ ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اللہ کیسے ان کو موت کے بعد زندہ فرمائے گا؟ آپ علیہ السلام کو یہ شک نہیں تھا کہ اللہ ان کو زندہ نہ فرمائے گا، بلکہ اس کے طریق و کیفیت پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا، جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی اور پھر 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں ہی موت کی نیند سلائے رکھا۔ دوستو، اسی دوران بنی اسرائیل میں بہت سے واقعات و حادثات رونما ہوئے اور پھر بیت المقدس پھر آباد ہو کر پر رونق شہر بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام میں روح پھونک دی۔ آپ علیہ السلام زندہ ہو کر بیٹھ گئے تو فرشتے نے پوچھا، آپ علیہ السلام یہاں کتنی مدت رہے؟ جواب دیا، 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ دراصل آپ علیہ السلام دن کے شروع میں آرام فرما ہوئے تھے اور اس وقت غروب آفتاب کا وقت تھا۔ فرشتے نے کہا، نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام 100 برس تک اسی حالت میں رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنا کھانا پانی دیکھیے، اپنے کھانے پانی کو دیکھیے جو بدلا تک نہیں۔ دوستو، جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے کھانے کی طرف نظر ڈالی تو انگور کا شیرہ اور خشک روٹی اپنی اسی حالت میں تھی، دونوں میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس طرح انجیر اور انگور بھی اسی طرح تر و تازہ تھے۔ پھر آپ علیہ السلام کے دل میں بتائی گئی مدت کے بارے میں انکار کا خیال پیدا ہوا تو فرشتے نے کہا، آپ علیہ السلام میری بتائی ہوئی مدت کو بعید اور غلط سمجھ رہے ہیں، تو پھر ذرا اپنے گدھے کی طرف تو دیکھیے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے گدھے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ اس کی ہڈیاں گل سڑ چکی تھیں۔ فرشتے نے ہڈیوں کو حکم دیا تو ہڈیاں ہر طرف سے اکٹھی ہو کر
ایک جگہ جمع ہوئیں اور پھر جڑ کر ڈھانچہ بن گئیں۔ دوستو، حضرت عزیر علیہ السلام حیران ہو کر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ پھر اس ڈھانچے پر رگیں چڑھیں، پٹھے بنے، گوشت چڑھا، پھر ان پر کھال اور بال آ گئے۔ پھر فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف اپنا سر اور کان اٹھائے آوازیں نکالتا کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے قدرت الہی کی یہ نشانیاں دیکھیں اور شہر کو پہلے سے زیادہ بارونق پایا تو بول اٹھے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پیارے دوستوں، پھر آپ علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے تو لوگوں نے آپ علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ آپ علیہ السلام اپنا گھر بھی بھول چکے تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے گھر پہنچے تو وہاں ایک نابینا اور اپاہج بڑھیا کو بیٹھے پایا جس کی عمر تقریباً 120 سال تھی۔ وہ وہاں کے رہائشیوں کی والدہ تھیں۔ جس وقت آپ علیہ السلام گھر سے نکلے تھے اس وقت وہ 20 سال کی جوان لڑکی تھی اور آپ علیہ السلام سے خوب اچھی طرح واقف تھی۔ دوستو، آپ علیہ السلام نے اس بڑھیا سے کہا، میرا نام عزیر ہے اور یہ میرا گھر ہے۔ پھر بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بولی، میں نے ایک عرصے سے کسی کے منہ سے عزیر علیہ السلام کا ذکر نہیں سنا، اب تو لوگ بھی ان کو بھول چکے ہیں۔ اس پر حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں، اللہ نے مجھے 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا تھا اور مجھے اب اٹھایا ہے۔ بڑھیا نے کہا، سبحان اللہ، بے شک عزیر علیہ السلام کو ہم سے بچھڑے 100 سال ہو چکے ہیں اور کسی سے ان کے متعلق ہم نے کچھ سنا بھی نہیں، لیکن آپ علیہ السلام کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ عزیر علیہ السلام تو مستجاب الدعوات تھے۔ وہ جس مریض یا مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے وہ فوراً ٹھیک ہو جاتا تھا۔ لہٰذا اگر آپ علیہ السلام دعا کریں کہ اللہ مجھے بصارت لوٹا دے تو میں آپ علیہ السلام کو دیکھ کر بتاؤں گی کہ آپ علیہ السلام عزیر ہیں یا نہیں۔ دوستو، حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی اور اپنے دستے مبارک کو اس کی آنکھوں پر پھیرا تو اس کی بصارت بحال ہو گئی۔ چونکہ وہ اپاہج تھی اس لیے آپ علیہ السلام نے بڑھیا کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، تو اللہ نے اس کی ٹانگیں بھی درست فرما دی۔ بڑھیا نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو پکار اٹھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ علیہ السلام ہی عزیر علیہ السلام ہیں۔ دوستوں، پھر بڑھیا نے ان کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں ان کے عزیزوں کے گھر پہنچی۔ وہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی موجود تھا جس کی عمر 118 سال تھی، جبکہ ان کے پوتے بھی قبیلے کے بڑے بزرگ اور سردار تھے۔ بڑھیا نے ان سب کو آواز دی اور بولی، یہ عزیر ہیں، اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے موت کی نیند سلا دیا تھا، یہ اب اللہ کے حکم سے اٹھے ہیں اور تم سے ملنے آئے ہیں۔ لوگوں نے پہلے تو یقین نہیں کیا، لیکن جب اس نے اپنی بینائی آنے اور ہاتھ پاؤں ٹھیک ہونے کے بارے میں بتایا تو سب حیران رہ گئے۔ ان کے بیٹے نے کہا، میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے شانوں کو کھولا تو وہ نشان موجود تھا۔ پھر بنی اسرائیل نے کہا، ہمارے اندر کوئی تورات کا حافظ نہیں تھا سوائے حضرت عزیر علیہ السلام کے، اور بخت نصر نے تورات کے سارے نسخے جلا دیے تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام ہمارے لیے تورات کو لکھ کر دکھائیں۔ دوستو، حضرت عزیر علیہ السلام کے والد نے بخت نصر کے ایام میں تورات کا ایک اصل نسخے کو دفن کر دیا تھا، اور آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی کو اس جگہ کا علم نہیں تھا۔
چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام ان کو لے کر اس جگہ پہنچے اور گڑھا کھود کر تورات نکالی، جس کے اوراق بہت بوسیدہ ہو چکے تھے اور لکھائی بھی مٹ چکی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام سب کو لے کر ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے۔ اتنے میں اللہ کے حکم سے آسمان سے 2 شعلے اترے اور آپ علیہ السلام کے سینہ مبارک میں داخل ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کو پوری تورات خوب یاد آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے نئے سرے سے تورات لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دی۔ دوستوں، ایک تو آپ علیہ السلام نے تورات لکھی اور دوسرے آپ علیہ السلام کے ساتھ 2 شعلوں والا معجزہ پیش آیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل انہیں اللہ کا بیٹا کہنے لگے، نعوذ باللہ۔ دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اس آیت کی حقیقت کے مصداق بن گئے، اور ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں، یعنی بنی اسرائیل کے لیے۔ اور یہ نشانی اس طرح تھی کہ آپ علیہ السلام جب اپنے بیٹوں اور پوتوں کے ساتھ بیٹھتے تو وہ بوڑھے لگتے، اور آپ علیہ السلام بالکل جوان، کیونکہ آپ علیہ السلام کی وفات 40 برس کی عمر میں ہوئی، اور 100 سال کے بعد جب اٹھے تو پھر بھی وہی عمر تھی۔ مفسرین کے مطابق آپ علیہ السلام کی قبر مبارک دمشق میں ہے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیجئے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔